ماشاءاللہ میرے استاد محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب الحمدللہ اب آپ کے سامنے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پہلے بھی ایسا منبر پہ چڑھتے تھے لیکن کبھی آمین نہیں کہا؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے تینوں دعاؤں کے اوپر آمین کہا ہے۔ کہا وہ کون سی دعائیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس بندے کو اس کے والدین مل جاتے ہیں، دونوں یا ایک، بڑھاپے میں، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، یا اللہ اس بندے کو تباہ کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو کیا خیال ہے یہ دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ یقیناً قبول ہو گئی۔ دوسری دعا فرمائی، یا اللہ جس بندے نے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہیں پڑھا، یا اللہ اسے بھی تباہ کر دے، اس کی بھی ناک خاک آلود کر دے، اسے بھی مٹی میں ملا دے۔ میں نے آمین کہا۔ اور تیسری دعا فرمائی، یا اللہ جس بندے کو رمضان کا بابرکت مہینہ مل جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اللہ اسے بھی تباہ کر دے۔ میں نے وہاں پہ بھی آمین کہی۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جسے مل جائے اور وہ معافی لے لیتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ جسے ابھی بھی اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی تو وہ انتہائی بد نصیب ہے، وہ انتہائی بد قسمت ہے۔ طاق راتیں، لیلۃ القدر کی رات، قدر والی رات آج 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، کون سی ہے، گزر گئی ہے یا باقی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے عبادت کی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، بدقسمت ہیں جو اس رحمت سے دور ہے۔ ابھی بھی وقت موجود ہے، پنجابی میں ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے
ابھی وقت موجود ہے، انہیں اکٹھا کر لیجئے اور برتن میں ڈال لیجئے، بعد میں فائدہ دیں گے، کام آ جائیں گے۔ تو کہا اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کی عبادت کر لیجئے، آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی اور اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں شامل فرما دے۔ جو باقی گھڑیاں باقی ہیں ان سے بھی صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو میں نے قرآن مجید کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، انہی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی تمہیدی بات یہ ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ روزے کا مقصد، یہ عبادتوں کا مقصد، یہ اعتکاف کا مقصد، یہ محافل کا مقصد، قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سننے کا مقصد کیا ہے؟ انسان متقی بن جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ تقوی اور پرہیزگاری 29 رمضان تک ہے، اگر 30 کو ہو گیا تو چلو 30 رمضان بھی شامل کر لو۔ جو ہی چاند رات شروع ہو جائے تقوی کو لپیٹ کر جو ہے وہ ایک طرف نعوذ باللہ من ذالک پھینک دو، بس وہی باتیں ختم ہو گئی، ریاستیں ختم ہو گئی، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اب جاؤ جو مرضی کرو۔ کیا یہ مقصد ہے؟ یقیناً یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، پھر ڈٹ جاؤ، پھر 11 مہینے شیطان کو اسی تقوی کی بنا پر شکست دیتے رہو، تھوڑا بہت کمزور ہونے لگو تو پھر رمضان آ جائے، پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ تو شیطان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دو۔ لیکن معذرت کے ساتھ اکثریت ہم میں سے ایسی ہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گناہوں کو رمضان کے مہینے کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھہر جائیے رمضان ختم ہو جائے پھر شروع کریں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں انہیں معلوم نہیں ہے جو ایسا ذہن رکھتے ہیں، میری بات پہ ذرا غور کرنا، انہیں معلوم نہیں ہے کہ گناہ کی نحوست کیا ہے، گناہ کا نقصان کیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوا، کسی نے روزہ توڑ لیا، کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، میری کسی نے ٹانگ توڑ لی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے دن میں کھا لیا پی لیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کسی کی چوری کر لی ہے تو کوئی مجھے پکڑ سکا ہے؟ میں تو کتنی چوریاں کر چکا ہوں، مجھے آج تک پکڑ ہی نہیں سکا کوئی، میں اتنا ماہر ہوں۔ ڈاکہ مارنے والا بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں اپنی ہتھیلی جان پہ لیے پھرتا ہوں، کوئی ہے میرے سامنے، میرے جیسا تو آئے سامنے، میرا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ بے ایمانیاں کرنے والے، دھوکہ فراڈ کرنے والے، وہ کہتے ہیں کامیابی ایسے ہی ہے، دنیا سنورتی ہے اور بنتی ایسے ہی ہے، جتنا فراڈ کرو گے اتنے زیادہ امیر بن جاؤ گے۔ کوئی آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، وہ اس گناہ کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ڈاکہ مارنے والا، بے ایمانی کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، فراڈ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، وہ سمجھتا ہے یہ معاشرے کی ضرورتیں ہیں۔ آج الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے ہیں جو جھوٹ نہ بولتا، بے ایمانی نہ کرتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیتا ہو، اور تھوڑے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے ہوں، اللہ کی برکتیں کہاں سے ہوں؟ اس وقت آفتیں ہی آفتیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر گر رہی ہیں۔ میں ذکر کروں گا آگے بات میں۔ تو گناہ سے ہم کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں باز آتے؟ اس لیے کہ اس کی نحوست کا ہمیں علم نہیں ہے۔ آئیے آج کی گفتگو میں آپ کو
جتنے بھی پوائنٹ ہو سکے چند ایک پوائنٹ کی شکل میں کم از کم 4-5 باتیں تو ضرور ذکر کروں گا. اگر زیادہ کا ٹائم مل گیا تو زیادہ کر دوں گا, نہیں تو 4-5 تو میں ضرور ذکر کروں گا. نمبر 1, گناہ کی نحوست کیا ہے جس سے انسان ناواقف ہے. نمبر 1, جب انسان گناہ کرتا ہے, کوئی بھی گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, معصیت ہے, اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. فرمایا اذا اذنب المؤمن ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه, جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالے رنگ کا نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. دل جو ہے نا, دل یہ حسی بھی ہے اور مانوی بھی ہے. یعنی حسی سے مراد یہ ٹکڑا ہے, ہاتھ لگاؤ تو لگتا ہے اس کو, اگر اس کو پکڑ لو تو وہ کام کرنے سے اپنا جواب دے جاتا ہے, یہ حسی ہے. اس کے اعضاء ہیں, اس کے پرزے ہیں, وہ دھڑکتا ہے, اس کے اندر سے خون سپلائی ہوتا ہے, یہ سارا اس کا فنکشن ہے, یہ حسی ہے. مانوی کہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. حدیث میں آتا ہے بندے کا دل صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, بندے کا دل خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. دل خراب ہونے سے مراد بیمار ہونا نہیں ہے, روحانی طور پہ بیمار ہو جانا کہ دل اچھے کام کرتا ہی نہیں, اچھا سوچتا ہی نہیں, یہ مانوی ہے. یہاں پہ بھی حدیث میں مانوی ذکر کیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالے رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے, فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُ, اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے اور چمکا دیا جاتا ہے, بالکل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا, وہ زیادہ فزادت, اگر وہ گناہ اور کرتا چلا جاتا ہے تو حتیٰ یعلو قلبہ, یہ زنگ جو ہے, یہ سیاہ نقطے اور کالے نقطے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں. فرمایا جب پورے دل کو کالے نقطے ڈھانپ لیتے ہیں, کالا دل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے جتنی مرضی برائیاں کرو میرا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا, جو مرضی کرو میرا کچھ بگاڑ لیا, مجھے کسی نے کیا کر لیا. یہ جتنے فراڈ کرنے والے سیاست دان ہوں, بیوروکریٹ ہوں, یہ انجینئر ہوں, یہ ٹھیکیدار ہوں, یہ ڈاکٹر ہوں, یہ پائلٹ ہوں, یہ دودھ بیچنے والے ہوں, یہ کریانے کی دکان والے ہوں, یہ فروٹ کی ریڑھی لگانے والے ہوں, بے ایمانی کرتے ہیں. کون نہیں بے ایمانی کرتا, سب بے ایمانیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ یعلو قلبہ, وہ دل کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے, وہ دل خیر کی توفیق سے محروم ہو گیا, اسے پتہ ہی نہیں چلتا, اسے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو کر رہ جاتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا قرآن مجید میں, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, لوگوں ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے خیر کی اور اچھائی کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی. یہ پہلے نمبر پہ نحوست ہے. انسان کہتا کچھ نہیں ہوا, واقعی کچھ نہیں ہوا, ظاہری طور پہ اس کو کچھ نہیں ہوا, بالکل ہٹا کٹا ہے, تازہ موٹا تازہ کھاتا پیتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا اس کو, لیکن اندر سے دل کالا ہو چکا ہے. کالے ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے, بدی اور نیکی کی تمیز ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے. یہ وہ اس کے لیے وبال اور مصیبت بن جاتی ہے, اور وہ کہتا کچھ نہیں ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ, لوگوں انسان نیکی کرتا ہے نا تو نیکی کرنے سے چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے, روشنی پیدا ہوتی ہے. وقوۃ ونورا فی القلب, دل میں نور اور چمک پیدا ہو جاتی ہے. وقوۃ فی البدن, اور جسم مضبوط ہو جاتا ہے. جسم ظاہری طور پہ موٹا تازہ نہیں, نیکی کے کام کرنے میں مضبوط ہو جاتا ہے. لمبا لمبا قیام کر لیتا ہے, زیادہ دیر بیٹھ کر قرآن پڑھ لیتا ہے, سن لیتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا. جسم میں کمزور سا ہے لیکن بڑی عبادت کرتا ہے, وہ جسم کے اعتبار سے بڑا مضبوط بن جاتا ہے. اور وزیادۃ فی الرزق, نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت فرما دیتے ہیں. ومحبۃ فی قلوب الخلق, اور نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. قاری صاحب قرآن ختم کرتے ہیں, نہیں اس کے ہاتھوں کو چومتے لوگ, اس کے پیشانی کا بوسہ نہیں لیتے, اس کو گلے نہیں لگاتے, اس کو پیار نہیں کرتے, اس کو مبارکباد نہیں دیتے. قاری سے کیا لینا کسی سے؟ قاری نے قرآن سنا دیا ہے تو لوگوں نے کیا لینا اس سے؟
کوئی پیسے لینے ہیں, اس نے کوئی کاروبار کروا کے دینا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن ایک نیکی کی ہے, لوگ کھینچے تلے آتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں, قاری صاحب اللہ آپ کو برکت دے, قاری صاحب اللہ آپ کی زندگی سنوار دے, آپ نے ہمیں قرآن سنایا, آپ نے اللہ کا قرآن ہمیں سنا دیا ہے, اللہ آپ کے چہرے کو منور فرما دے, آپ کو دنیا بھی بہتر کر دے, آپ کی آخرت بہتر کر دے. لوگوں کی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ایک دفعہ بغداد کے شہر سے گزر رہے تھے تو ان کے پیچھے مقتدی بھی جا رہے تھے, عوام بھی, سوالی اس کے دوست ان کے احباب جا رہے تھے. ملکہ ہارون رشید کی بیوی محل میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ اوپر سے منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے, لوگ اس کے آگے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں, کوئی مسافہ کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی حضرت میری بات کا جواب دے دے, میری بات کا جواب دے دے, سوال کر رہے ایک دوسرے. وہ کہنے لگی یہ کون بندہ جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وقت کا بہت بڑا امام ہے, یہ وقت کا بہت بڑا عالم ہے, محدث ہے, مفتی ہے. کہنے لگی واقعی یہ لوگ ہیں جو حکومتیں کرتے ہیں, ہم لوگ حاکم نہیں ہیں. کہنے لگی ہم حاکم ہیں, ویسے حقیقت میں ہم حاکم نہیں ہیں, حاکم تو یہ لوگ ہیں. کیوں؟ ہم جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرتے ہیں. کبھی جلسہ ہوتا ہے تو ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں, لیکن یہ بندہ چلا جا رہا ہے سادہ سا, نہ کوئی سیکورٹی ہے, نہ کوئی پولیس والے ہیں, نہ کوئی آگے ہیں, نہ کوئی پیچھے ہیں, بندے خود بخود ہی ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. ہمیں بندے گھیر گھار کے لانے پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ بندے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہے محبتاً فی قلوب الخلق. جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اس کے الٹ فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ, برائی کرنے کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ, دل میں تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ, بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کہتا ہے مراسی اس کو نماز پڑھنے کے لیے لے آیا نا چودھری, کیا ہو نماز پڑھو, آپ کو 50 روپے انعام دوں گا. تو مراسی آ گیا نماز پڑھنے, چلو چودھری سے 50 روپے تو ملیں گے نا. نماز پڑھی, چودھری نے 50 روپے انعام دے دیا. کہنے لگا چودھری صاحب غصہ تو نہیں کرو گے, ایک بات کہوں؟ کہا کہہ دو. چودھری صاحب آپ نے انعام تو دیا ہے لیکن جو کام کروایا نا اللہ کی قسم بڑا اوکھا کام ہے. 50 روپے اتنے پیسے زیادہ اس کے نہیں بنتے ہیں, بہت زیادہ پیسے بنتے, یہ تو بہت مشکل کام ہے. آپ نے 50 روپے بہت تھوڑا انعام دیا ہے. جس کو نیکیوں کی عادت نہیں ہے, برائیوں کی عادت ہے, اس کا جسم عبادت کے لیے کمزور پڑ جاتا ہے, وہ 2 سجدے نہیں دے سکتا. وہ کہتا مولوی صاحب آپ نے 4 آیتیں زیادہ پڑھا دی ہیں, میری کمر درد کرنا شروع کر دی ہے, میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا, گھٹنے درد کر رہے ہیں. فنکشن ہونا شادی کا, 3 گھنٹے پہلے جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, گپیں لگ رہی ہیں, ٹائم ضائع ہوتا رہے, کوئی پرواہ نہیں. فوتگی ہے, خوشی ہے, غمی ہے, ساری رات بیٹھے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میچ لگا ہوا ہے, دنیا داری کا کوئی معاملہ ہے, سارا دن اور ساری رات ضائع کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. مولوی نے 2 آیتیں زیادہ امام نے پڑھا دی ہیں, اس کا جنازہ نکال. تو نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا, تو مسجد میں رہنا چاہتا کہ نہیں رہنا چاہتا؟ اس کا جسم اللہ کی عبادت کے لیے کمزور پڑ جاتا ہے برائیوں کی وجہ سے. فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ, رزق میں کمی ہو جاتی ہے. کمی سے مراد پیسہ تھوڑا نہیں ہوتا, کمی سے مراد بے برکتہ ہو جاتا ہے. وہ پیسے میں برکت نہیں رہتی اور وہ کسی کام نہیں آتا ہے, وہ فضول کاموں میں خرچ ہوتا ہے, نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں ہوتا. وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ایسے بندے کی نفرت ڈال دیتے ہیں. یار برائی تو میں بھی کرتا ہوں, لیکن وہ چوڑا جو ہے نا, وہ تو اس کو تو شرم و حیا ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل گیا گزرا ہے, ذرہ بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. انسان برا انسان بھی برے انسان کو جو ہے وہ برا کہتا ہے. فرمایا لوگوں کے دلوں میں ایسے بندے کی نفرت ڈال دی جاتی. یہ نقصان ہوتا ہے, یہ نحوست ہوتی ہے جب انسان برائی کرتا ہے. پہلی نحوست کیا ہے؟ دل کالا پڑ جاتا ہے اور چہرے پہ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں اور جسم کمزور ہو جاتا ہے, انسان کہتا ہے کچھ نہیں ہوا. ایک چیز. نمبر 2, اور یہ دوسری چیز بہت زبردست ہے, انسان نیکی کرتا ہے تو مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. انسان برائی کرتا ہے, نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے.
انسان کہتا ہے کچھ نہیں ہوا. اس پہ ذرا سے غور کرنا ذرا. مجھے ہیک لگا کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، نہ شعر پڑھنے آتے، نہ مجھے جگانا آتا لوگوں کو کہ جاگو سبحان اللہ کہو اور جا کر میری بات سنو. میں ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، کلاس کے انداز میں سبق سنتا اور سناتا اور پڑھاتا ہوں. تو ایک سبق ہی سنا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، توجہ سے، بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی. کوئی مشکل لفظ نہیں میں استعمال کروں گا، سادہ سے لفظ ہے، لیکن غور سے سنیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا بات سننے کا. لیکن آپ سنیں گے تو میں سنا سکوں گا، آپ نہ سنیں نا. یہ لائٹیں بہت زیادہ کر رکھی، مجھے پتہ نہیں چلتا آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں لوگ، یہ لائٹیں لگا دیتے ہیں کہ مولوی کو پتہ نہ چلے، بس بولی جائے. لوگ سنتے ہیں سنیں، نہیں سنتے نہ صحیح. تو بہرحال نیکی کرنے سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کرنے سے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. انسان کہتا ہے کیا ہوا، میں نے دودھ میں کیمیکل ملا کر دے دیا ہے تو پھر کیا ہوا، پیسے تو بن گئے نا. کلو دودھ ہے، 5 کلو دودھ ہے، میں نے 5 من بنا کر بیچ دیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہو گیا، کوٹھی میری بن جائے گی. گیس والوں نے، بجلی والوں نے تو زندگی موت کر رکھی ہے، میرا بل آسانی سے چلا جائے گا، تو کوئی مرض نہیں. اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ فرمایا حرج والی بات اتنی ہے، نیکی کے کام کی توفیق سے محروم ہو جائے گا، نیکی کا کام نہیں کر سکے گا. فاما من آتا، جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، واتقا، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے اس کے دل میں، جو کام اللہ نے کہا وہی کرتا ہے، جس سے نہیں روکا ہے اس سے رک جاتا ہے. وصدق بالحسنی، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، یا اللہ نماز پڑھنے میں کامیابی ہے، یا اللہ سچ بولنے میں کامیابی ہے، یا اللہ امانت داری میں کامیابی ہے، یا اللہ دھوکے فراڈ میں اور بے ایمانی میں کامیابی نہیں ہے، یا اللہ تو ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے. یہ نیکی کی تصدیق ہے. فرمایا کیا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم جنت کے کام اور نیکی کے کام کرنا اس کے لیے انتہائی آسان کر دیتے. وہ بڑا آگے شوق سے بڑھ چڑھ کے اور مزید نیکی کے کام کرتا رہتا ہے. اس کے الٹ کہا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو کنجوس ہے، مسجد میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں نہیں خرچ کرتا، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں میں بھی خرچ نہیں کرتا، اتنا کنجوس بن جاتا ہے کبھی. فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وَاسْتَغْنَى، بے پرواہ ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پانی کے زہر کے انجیکشن بھر بھر کر 50 ہزار روپے کے بیچ دیتا ہے. دوائی جو ہے وہ اصلی 100 روپے کی ہے، وہ 50,000 روپے میں بنا کر بیچی جا رہا ہے، اور اس میں بھی جعلی دوائی جو ہے وہ مکس کر رکھی ہے. کوئی حیا نہیں ہے. جب اس کو خود یا اس کے اپنے بیٹے کو ایسا انجیکشن لگتا ہے اور وہ تڑف تڑف کے مر جاتا ہے، اس وقت اس کو یاد آتا ہے، وہ یہ میں نے کیا کر دیا. یہ ہے بے حیائی. وستغنا، بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں، لوگوں کا بھی ڈر نہیں ہے، ڈٹائی سے بے ایمانیاں کرتا ہے. فرمایا وستغنا وکذب بالحسنی، نیکی کی تکذیب کرتا ہے. نیکی کی تکذیب کیا ہے؟ کوئی حساب کتاب نہیں، کماؤ کھاؤ پیو موج اڑاؤ، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ڈالر اڑانے ہیں، ڈالر، شادی کے اوپر روپے ریال نہیں خرچ کرنے، ڈالر خرچ کرنے ہیں. اتنی قسم کے کھانے لگ جائیں کہ دنیا ایک ایک لقمہ بھی ہر کھانے سے نہ لے سکے. ایسے کاموں کے لیے پیسے جو ہے وہ جمع کرتا ہے، بے ایمانیاں کر کے، فراڈ کر کے. فرمایا وہ کہتا ہے یہ کامیابی ہے، آگے کس نے ڈٹھا، یہ جہاں بڑا مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہاں کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، یہ نیکی کی تصدیق ہے. یا اللہ مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب دینا، اور یہاں تو پہلے پورے اترنا ہے، بعد میں حساب کتاب دیکھ لیں گے. فرمایا وہ اللہ کے کاموں کی اور آخرت کے دن کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ نیکی کی تکذیب کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، نیکی کے کاموں سے ہم اسے دور کر دیتے ہیں. نیکی کا کام کرنے کی پھر اسے توفیق نہیں ملتی، وہ اور دور چلا جاتا ہے. ہم یہاں پہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہمارا معیار کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا؟ ہم سمجھتے ہیں مجھے صحت ملی ہوئی ہے نا، میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میرے بیوی بچے اچھے ہیں، میری کوٹھی بہترین بنی ہوئی ہے، میرا بینک بیلنس اچھا ہے، اللہ نے اولادیں دے رکھی ہیں. میں کیا سمجھتا ہوں؟ میرا اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے. راضی ہے تو دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، مجھ سے راضی ہے تو مجھے اولاد دے رکھی ہے، راضی ہے تو کاروبار دے رکھا ہے، راضی ہے تو میری کوٹھی بنا دی ہے، راضی ہے تو بینک بیلنس بن گیا. اللہ کے رضا کی نشانی ہے. اگر شادی نہیں ہوتی،
ایک رشتہ ملا ٹوٹ گیا، دوسرا ملا ٹوٹ گیا، تیسرا ملا ٹوٹ گیا، انسان کہتا ہے اللہ ناراض، لگتا ہے اللہ ناراض ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چلتا، نقصان پہ نقصان ہوتا جاتا ہے، انسان کہتا ہے لگتا ہے اللہ ناراض ہے، اولاد نہیں ہوتی، انسان کہتا ہے اللہ ناراض ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ملتی تو انسان کہتا ہے اللہ ناراض ہے۔ کیا یہ معیار ہے اللہ کی رضا کا اور ناراضگی؟ ہمارے ہاں تو یہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ رضا کا معیار ہوتا تو کافروں سے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، انگریزوں سے اللہ بہت زیادہ راضی ہے۔ ان کی چمڑی میری چمڑی سے اور آپ کی چمڑی سے کہیں زیادہ سفید ہے، بڑے خوبصورت ہیں، گورے لال رنگ کے، اور ان کے بچے بہت خوبصورت ہیں، بڑے پیارے، ہمارے بچے ان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا بچہ کوئی سفید رنگ کا آ جائے تو کہتا ہے انگریز ہی لگتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ان کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کے کاروبار بہت اچھے ہیں، ان کی بلڈنگیں اور ان کے محفلیں اور ان کے علاقے ہم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ قطعاً راضی نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے، کسی سے چھین لیتا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے، یہ اللہ کے راضی ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے دیے، تینوں چھین لیے، ناراض ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹے نہیں ہوئے، تینوں بیٹے بچپن میں لے لیے، بچے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابراہیم تیری جان بڑی مضطرب ہے، بچہ کب کپا رہا ہے، ابھی روح نکلی، ابھی نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا ابراہیم تیرے جانے کا بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو ہمارے مالک کو ناراض کرتے، ہمارے رب کو ناراض کرتے۔ دشمن نے تانا دے دیا، اے نبی تو باتیں کرتا تھا، تیری تو نسل ختم ہو گئی، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی گھبراؤ نہیں، ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن وہ بے نسلہ ہے، وہ دم کٹا ہے، اس کی دم کٹ گئی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج ابو جہل اور ابو لہب اینڈ کمپنی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے مشرق و مغرب، شمال جنوب، ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے، آج ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو کہا اولادیں چھن جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی محبوب بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پیاری نہیں ہے، جبریل آ کر سلام نہیں بھیجتے، لیکن اولاد ملی، ساری زندگی اولاد نہیں ملی۔ کیا ان کی خواہش نہیں تھی کہ اولاد چاہیے؟ میرا شوہر نبی ہے اور نبی کے جسم سے اور میرے جسم سے اللہ مجھے اولاد دے دے، ہمارے لیے باعث برکت بن جائے، یقیناً ہوگی، نہیں ملی۔ اولاد کا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا نہ جلتا، پانی کے اوپر اور کھجوروں کے اوپر گزارا کر کے جو ہے وہ زندگی بسر کرتے۔ کہ اللہ ناراض ہے؟ ناراض نہیں ہے، ہمارا معیار غلط ہے۔ دنیا داری کا مل جانا یا نہ ملنا یہ اللہ کی نہ ناراضگی کی دلیل ہے نہ رضامندی کی دلیل ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ کسی کو دے دیا کیا یہ شکر کرتا ہے؟ اور کسی کو نہیں ملا کیا یہ صبر کر کے پھر دوبارہ میرے دربار پہ آتا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ جو دونوں کام کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو دونوں میں نہیں کر سکا وہ دونوں جگہ پہ ناکام ہو۔ کامیاب اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میں یہاں پہ اتنی لمبی بات دہرائی ہے ساری۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل کیا ہے؟ رضامندی کی دلیل یہ ہے، تو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تو قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھا نہیں جاتا، دل نہیں لگتا، میں 2 لائنیں پڑھتا ہوں بس ہو جاتی ہے، کوئی کام پڑ جاتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے، یا طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، میں نفل پڑھنے لگتا ہوں تو نفل پڑھے نہیں جاتے۔ فرمایا یہاں پہ ہے اللہ کی رضامندی، اللہ تجھے نیکی کرنے کی توفیق دے رہا ہے، عبادت میں تیرا دل لگ رہا ہے تو سمجھ لے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اگر عبادت میں تجھے توفیق نہیں ملتی، نمازیں ضائع ہوتی ہیں تو ہو ہی جا رہی ہیں، پرواہ کوئی نہیں،
کوئی نہیں پڑھی لینی ہے، نفلوں کو تجھے پرواہی کو نہیں، قرآن کی تجھے پرواہی کو نہیں، جب پڑھنے لگتا پڑھنے نہیں دیا جاتا، صدقہ کرنے لگتا تو صدقہ ہونے نہیں دیا جاتا۔ فرمایا سمجھ لے پھر اللہ تیرا تجھ سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کافروں کو بھی دیتا ہے اور آزمائشیں مومنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اپنا دین صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، سارے بندوں کو نہیں دیتا۔ اور دین نماز ہے، دین روزہ ہے، دین اعتکاف ہے، دین ذکر ہے، دین قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جس کو اللہ نے یہ دے دیا سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہے، جس کو یہ نہیں ملا اس سے اللہ ناراض ہے۔ یہاں پہ بھی یہی کہا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو بخیلیاں کرتا ہے، کنجوسیاں کرتا ہے، اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیکی کی تکذیب کرتا ہے، ہم نیکی کرنے کی اس کو توفیق نہیں دیتے ہیں، وہ نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ انسان کہتا میں نے بے ایمانی کر لی، کروڑوں کے گھپلے کر لیے، فلاں پل بنانا تھا، وہ پل سارا میرا محل بن گیا، میری کوٹھی بن گئی، کچھ بھی نہیں میرا بگاڑ سکا۔ کہا بگاڑ کیا سکا؟ تجھے 2 وقت کا سجدہ دینے کی توفیق میں کبھی نہیں دوں گا، اس پیسوں میں تجھے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق میں تجھے کبھی نہیں دوں گا۔ یہ دوسرا بڑا نقصان ہے، یہ نحوست ہے برائی کرنے کی۔ جب انسان برائی کرتا اور باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور آگے کرتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچ بولا کرو۔ ابھی آپ سچ کے موضوع پہ گفتگو سن رہے تھے، سچ بولا کرو۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، سچ بولتے ہیں نا تو ہضم نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ لیٹ گھر کو چلا جائے، بیوی انتظار کر رہی ہو تو باہر وہ بیوی سے جا کے کہہ دے کہاں سے آئے ہو؟ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا اڈا کھڈا کھیل رہا تھا، لوڈو کھیل رہا تھا، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں انتظار کر رہی ہوں گھر میں نے سونا ہے، میں نے آپ کا کھانا بنا رکھا، میں انتظار کر رہی ہوں، 12 بجا دی آپ لوڈو کھیلتے ہوئے۔ اور اگر کہے کہ میرا دوست بیمار تھا، میں ہسپتال میں گیا، اس کو دوائی لے کر دی ہے اور اس کو پھر گھر چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی کہے گی ماشاء اللہ، اللہ آپ کے بھائی کو صحت دے، آپ کے دوست کو صحت دے، بڑے اچھے میرے شوہر، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک کام کر کیا، کچھ بھی نہیں، کھیل کے جوا آیا ہے اور کہتا ہے وہ دوست بیمار تھا، اس کو میں ہسپتال چھوڑ کے آیا ہوں، اس کو دوائی لے کے آیا ہوں۔ گھر والے خوش ہو جائیں گے، والدین کو بتائے گا تو والدین خوش ہو جائیں گے، واہ جی واہ ہمارا بچہ بڑا نیک ہے، اور رات کے اس وقت میں کسی کی ہمدردی اور خیر خواہی کر کے آئے۔ جھوٹ بولنے سے دنیا خوش ہو جاتی ہے اور سچ بولنے سے ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن شریعت میں کیا ہے؟ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا۔ فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، لوگوں سچائی جو ہے آپ کو نیکی کے عمل کرنے کی توفیق دے دے گی، آپ کو نیکی کی توفیق مل جائے گی۔ سچ بولنا اپنی عادت بناؤ گے تو نیکیاں کرنے کا جذبہ اور شوق بڑھ جائے گا اور مواقع بڑھ جائیں گے اور یہ نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ نہ بولنا، برائی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ برائی ہے، جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ لوگ خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، برائی، جھوٹ جو ہے آپ کو برائی کی توفیق دے گا، نیکی کی کبھی توفیق نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ بولا، اس کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے؟ 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ بیوی کے سامنے جھوٹ بولا، پھر والدین کے سامنے جھوٹ بولے گا، پھر امی کے سامنے جھوٹ بولے گا، پھر صبح کو اٹھے گا بچوں کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ فرمایا ایک جھوٹ کے ساتھ 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، برائی کے اوپر برائی کی توفیق ملے گی، نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، اور پھر یہ برائی یہدی الی النار، آپ کو جو ہے وہ جہنم کی طرف دھکیل دے گی۔ تو دوسرا نقصان اور دوسری نحوست گناہوں کی، جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور باز نہیں آتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکی کے کاموں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، جب انسان برائی کرتا ہے اور برائی سے باز نہیں آتا اور توبہ نہیں کرتا اور معافی نہیں مانگتا تو نیکی کی توفیق سے تو محروم ہوتا ہی ہوتا ہے، پچھلی نیکیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ انسان کہتا کچھ نہیں ہوا، میری کوٹھی بن گئی، میرا بزنس چل نکلا، میرا کاروبار بن گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کرو تم بھی کرو، مولوی صاحب تم پتہ نہیں کہاں رہتے ہو، دنیا ترقی کر گئی، اور آج آپ وہی کہتے ہیں کہ بے ایمانی نہ کیا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔
یہ کون سی بات ہے؟ بازار میں کامیابی کا ذریعہ یہی ہے، دکھاؤ یہ اور مارو یہ، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کیا ہوا ہے، پھر آپ کامیاب ہیں۔ کہا نقصان یہ ہے کہ آپ کی آئندہ آنے والی زندگی میں نیکیوں کی توفیق کوئی نہیں ملنی، اور پیچھے جو نیکیاں کر چکے ہیں وہ ساری ہم نے مٹا دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دونوں طرف میں آپ کا حکم موجود ہے، دونوں جگہ پہ صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ لوگوں کبھی برائی ہو جائے توبہ کرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، فوراً نیکی کر لو، برائی کے بعد فوراً نیکی کر لو۔ یہ نیکی کیا کرے گی؟ تمحوہا، وہ پرانی برائی کو کیا کرے گی؟ مٹا ڈالے گی۔ برائی کے بعد نیکی کرو، نیکی برائی کو مٹا ڈالے گی۔ اور ادھر دوسری طرف کیا کہا؟ لوگوں، آپ نے فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا، مجھے ایسی جماعتوں کا اور ایسے لوگوں کا پتہ ہے قیامت کے دن آئیں گے، یاتون یوم القیامہ بحسنات بامثال جبال تہامہ، اتنی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسی، عمرے، حج، زکاتیں، صدقات و خیرات، نفل و نوافل اور نمازیں پہاڑوں جیسے لے کر آئیں گے بڑے بڑے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی اور غبار بنا کر ان کو اڑا دے گا، کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، بیکار کر دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ وہ کون سے لوگ ہیں ایسے بد نصیب، کون ہے ہمیں بتائیے۔ فرمایا تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہاری نسل سے ہی ہیں، تمہاری بولی بولنے والے ہیں، لیکن کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ کی حدوں کو خوب پامال کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو خوب پامال کرتے ہیں۔ موبائل لے کر بند کمرے میں بیٹھ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ ابو دیکھ رہا، نہ امی دیکھ رہی، نہ بھائی دوست، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، جو مرضی دیکھو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ایک بٹن دبا دیا ہے، دب گیا، نیٹ چل گیا ہے، چل گیا، یہ پیج کھل گیا ہے، کھل گیا، اگلا بھی کھولنا ہے، اگلا کھول دیا تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر دیا۔ اگر کہتا نہیں یہ اگلا پیج ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس کو واپس کر دو، فرمایا یہ تقویٰ ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جب علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو خوب پامال کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوا منصورہ، غبار بنا کر اڑا دیں گے، ان کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ برائیوں سے باز نہ آنا، توبہ نہ کرنا، پیچھے نہ پلٹنا، یہ نیکیوں کی اس توفیق سے بھی محروم کر دیتا ہے اور پرانی نیکیوں کو بھی مٹا ڈالتا ہے۔ انسان کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، کرو لوٹ مار مچاؤ، کامیابی کا ذریعہ یہی ہے، آگے بڑھتے چلے جاؤ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا عارضی شے ہے، یہ کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہی۔ کل کی بات ہے، پچھلے رمضان میں مجھے آنے کی توفیق ملی تھی، یہاں پہ آپ لوگوں سے زیارت ہوئی تھی اور ملاقات ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ آج کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، پچھلے سال موجود تھے، ہر روز آئے دن موتیں ہوتی ہیں، نہیں جانا دنیا سے، جانا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کتنے چلے گئے آئے، 50 سال 60 سال کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو دنیا کی زندگی کو کہے گا یا اللہ، قیامت کا دن دے کے کہے گا یا اللہ عصر کے بعد مغرب تک کا ٹائم یا اس سے بھی تھوڑا، اتنا ٹائم گزارا، عصر سے لے کر مغرب تک 2 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ کہے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں نے زندگی دنیا میں گزاری ہے، زیادہ ٹائم نہیں گزارا۔ اتنا تھوڑا وقت ہے یہ، جس کو انسان سمجھتا ہے کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں جو تم نے کھا لیا پی لیا کھا لیا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ابتدائی معمولی سی زندگی ہے، قبر کی زندگی بہت لمبی ہے، اس میں کیڑوں نے مکوڑوں نے آپ کے جسم کو کھانا ہے، اس میں جو ہے وہ قبر کے اندر عذاب قبر اور قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیوں کو کھل جانا ہے، وہاں سے بچانے والے نیک اعمال ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنا ہے۔ اگر نہیں کیے تو وہ زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ زندگی ختم بھی نہیں ہونی، مشکل بھی بڑی ہو جائے گی، اور پھر قیامت کے دن اور پھر جہنم میں جانے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ زندگی کون سی بڑی ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
یہ برائیاں ہی برائیاں بن جائیں گی اور آپ کو جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیں گی. 3 چیزیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، مال و دولت میں، جسم میں، اولاد میں، گھر بار میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. انسان کہتا کچھ نہیں ہوتا، برائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فراڈ دھوکہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا. جنت میں بھیجنے کے بعد کہا جہاں سے جی چاہو کھاؤ، پوری جنت آپ کی ہے، بھاگو پھرو، سیر کرو، سپاٹے کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، تمہیں اجازت ہے. اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ درخت میں نے منع کر دیا ہے، یہ درخت تم نے نہیں کھانا. کہا ٹھیک ہے یا اللہ، ہم نہیں کھاتے، ہمیں کیا ضرورت ہے کھانے کی. لیکن ہمارا دشمن ازل سے اللہ نے بنایا ہماری آزمائش کے لیے، وہ آ گیا. آ کر پتہ نہیں کس روپ میں آیا، کوئی چوگا پہنا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی لمبی داڑھی بنا کر آ گیا ہوگا. بابے بھی راہ راست سے ہٹانے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ اس شکل میں آ گیا، جس شکل میں بھی آیا، وسوسہ ڈالا. آدم، اور یہی جنت درخت تو کھانے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. جنت کی ساری نعمتیں بڑی عظیم الشان ہیں، یہ درخت تو بڑا ہی عظیم ہے. اگر تو نے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اگر کھا لیا تو فرشتہ بن جائے گا. میں قسمیں اٹھا کر تجھے یقین دلاتا ہوں یہ بڑا قیمتی درخت ہے، کھا لے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شیطان ہمارے پاس آتا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ میچ، وہ یہی تو سین دیکھنے والا ہے، وہ ابھی تو میچ بڑے عروج پہ پہنچا ہے، فلم لے ابھی تو مزہ آنے لگا ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں یار، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹھہر دیں. وہ کہتا ہے دیکھ ذرا دیکھیے. جو نہیں دیکھتے نا ان کو بھی لگاتا ہے یار یہ فلمی سٹوریاں جو ہوتی ہیں نا، بڑے سبق ہوتے ہیں اس میں، بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں نا ہم اکثر لوگ دوستوں کو کہتے ہیں فلاں فلم جو تھی نا بڑی زبردست تھی یار، اس نے تو آنکھیں کھول کے رکھ دی، بڑا زبردست، معاشرے کی بڑی زبردست عکاسی کی ہے. یار یہ ساری فلمیں غلط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جو گندی فلمیں وہ نہ دیکھے، یہ اچھی فلمیں بھی ہوتی ہیں، وہ فلم بھی اچھی ہوتی ہے. شیطان کہتا ہوتی ہیں، وہ تم کو نہیں بتائیے، مولویوں کو کیا پتا. وہ فلاں فلم جو ہے نا معاشرے کی بڑی زبردست عکاسی کرتی ہے، مجرموں کو واضح کرتی ہے جرم کیسے کرتے ہیں. ایسے انسان کو بہکاتا اور انسان کہتے دیکھو. آپ خود اندازہ کریں کیا فلموں میں سبق باقی ہیں، قرآن میں کوئی سبق نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سبق نہیں. اس سے سارے سبق ہم نے سیکھ لیے. اس کو تو ایک لفظ پڑھ کے مجھے ترجمہ اس کا نہیں آتا. جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہمارے لیے سبقوں کے لیے کہ لوگوں اس میں سارے سبق ہیں، اس میں ساری نصیحتیں ہیں، اس میں تمہارے سارے معاشرے کی عکاسی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے. یہاں سے کوئی سبق لینے کی کوشش نہیں کرتا. اور فلموں کے اندر کہتا ہے، شیطان آتا ہے، وہ دیکھ یار دیکھ، مزہ بھی آئے گا، سبق بھی مل جائے گا، دونوں کام ہو جائیں گے. کبھی کبھی دیکھ لینی چاہیے، فریش ہو جاتا ہے جسم. باب آدم کو بھی کہا کھا لے دانا، یہ تو بڑا مزیدار ہے، اور یہ تو فرشتہ بن جائے گا. انسان ہے، داؤ میں آ گیا، کھا لیا دانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پکڑ کر لی. کہا آدم میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا، ہمارے کپڑے اتار دے. اللہ نے جنت کے کپڑے لباس اتروا لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ کر اپنے جسم کے اوپر ڈھانپنے لگے. نہیں قرآن میں آتا نعمتیں چھنتی ہیں کہ نہیں چھنتی؟ غلطی کرنے سے نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ چھن جاتی ہیں، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتار دی. کہا یہاں سے چلے جاؤ، پہلے میں نے تمہیں دے دی تھی، اب چلے جاؤ، اب نیچے جاؤ، پھر میری بات کو یاد رکھنا، غلطیاں نہ کرنا. اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا، میں یہ جنت تمہیں واپس کر دوں گا. لیکن اگر نہ کی تو یہ جنت پھر تمہارے باپ کو نہیں ملی تھی، وہاں سے نکال دے، تم کو تو بالکل نکال دے. تو کہا نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس علم پڑھنے کے لیے آئے. یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی یاد سنایا ہو، اس وقت مجھے یاد پڑ رہا ہے. امام شافعی امام مالک کے پاس سبق پڑھنے کے لیے آئے. چھوٹے سے بچے تھے، بڑے خوبصورت تھے. امام مالک دیکھ کر کہنے لگے بیٹا تیرے چہرے پہ مجھے نور نظر آ رہا ہے، بیٹا یہ بڑی روشنی نظر آ رہی ہے جو عام بچوں کے چہروں پہ نظر نہیں آتی. فلا تطفئھا بالمعصیہ، بیٹا اس روشنی کو
اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو بجھا نہ دینا. نافرمانی سے چہرے کا نور جو ہے وہ کیا ہے؟ بجھ جاتا ہے. تو روشنیاں مٹ جاتی ہیں، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں. یہی امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاذ وقی سے کہتے ہیں، امام صاحب مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں، تو کوئی ہریرا دے دیں، کوئی معجون دے دیں، کوئی مغز بادام جو ہے وہ دے دیں، معجون بادام دے دیں، دماغ قوی ہو جائے، مجھے بتائیں میں کیا کھاؤں، کیا کرنا چاہیے، حافظہ تیز ہو جائے. انہوں نے آگے سے جواب دیا، بیٹا یہ معجون کھانے سے دماغ تیز نہیں ہوتے، یہ حریرے کھانے سے دماغ تیز نہیں ہوتے. اللہ نے ہر ایک کو صلاحیتیں دی ہیں، انسان خود ضائع کرتا ہے. جب برائیاں کرتا ہے تو یہ دماغ کمزور پڑ جاتے ہیں. فرمایا یاد رکھ لو، ان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ علم، یہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے یہ نور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نور جو ہے اپنا نافرمانوں کو کبھی عطا نہیں کرتے. نافرمانوں کو یہ نور جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. کتنے لوگ علم اٹھا لیتے ہیں لیکن مولوی بن گئے، نماز وہ پڑھتا ہی نہیں، سچ وہ بولتا ہی نہیں، سود وہ خود کھاتا ہے، رشوت وہ خود کھاتا ہے، تقریر بڑی اچھی کر لیتا ہے. فرمایا اس کو علم نہیں ملا، یہ تو معلومات لیے پھرتا ہے. علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق نہ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ برائی کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور چہرے کا نور مٹ جاتا ہے، اور نعمتیں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ چھین لیتے ہیں. آخری بات ذکر کر رہا ہوں، یہ آخری بات جو ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ایک حدیث کی روشنی میں ہے، اس کو میں ذکر کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان لوگ برائیاں کرنے سے باز نہیں آتے، رکتے نہیں ہیں، ٹلتے نہیں ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ عذاب نازل کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے طرح طرح کے عذاب نازل کرتے ہیں. واپس آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی موقع ہے. نہیں کرتے تو پھر یک بار کی عذاب نازل کر کے تباہ کر دیتے ہیں. ایک حدیث ہے غالباً سنن ترمذی کی ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. فرمایا لوگوں، بے حیائی کے کام اعلانیہ نہ کرنا، ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے، اعلانیہ کرنا تو اور جرم ہے. بے حیائی کے کام جب اعلانیہ کرنا قوم میں شروع ہو جائے تو اس قوم میں کیا ہوتا ہے؟ طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور اس قوم میں لوگوں کے پیٹوں میں اور جسموں میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں، جو پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں. آج ہماری قوموں میں ایسی بیماریاں موجود نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گھٹنے درد کرتے ہیں. کبھی سنا پچھلے لوگوں نے بچوں کے بھی گھٹنے درد کرتے ہیں؟ تو بوڑھوں کے نہیں درد ہوتے تھے، بوڑھے جوان رہتے تھے، جب تک زندگی دے رکھی تھی اپنے گھٹنوں کے اوپر چل کے سارے کام کرتے تھے. لیکن آج بوڑھوں کو تو حالت ہے ہی ہے، جوانوں کی تو ہے ہی ہے. بچے کہتے ہیں میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں میری کمر درد کرتی ہے. اور ایسی ایسی لا علاج بیماریاں موجود ہیں، 20 ڈاکٹروں کے پاس چیک اپ کروا دیے اور ابھی تک بیماری کا پتہ نہیں چل رہا، ابھی تک بیماری کا پتہ نہیں چل رہا. ہسپتالوں میں جائیے، اسپیشل اس مقصد کے لیے کبھی چکر لگائیے، 15-20 بیماروں کا سروے کریں. ویسے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر گھر میں بیمار موجود ہیں، اپنے ہی گھروں میں رپورٹیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن پھر بھی اسپیشل نکلیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھیں. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہیں گے 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں، بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی. انسان کہتا ہے میں نے بے ایمانی کی، دودھ کیمیکل والا ملا کر میں نے بیچ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا، میری تو کوٹھی بن گئی، میری تو لاٹری نکل آئی ہے. میں زہریلے مادے بیچ دیتا ہوں، لوگ مرتے ہیں مرے، میرے تو پیسے ہرے ہو جاتے ہیں، میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں. سیاستدان کہتے ہیں وہ گورنمنٹ IMF سے قرضے لے لیے، ہمارے تو بینک بیلنس بن گئے، 15-15 لاکھ، 20-20 لاکھ، 25-25 لاکھ تنخواہیں ہم لے لیتے ہیں. عوام مرتی ہے تو مرے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ بے ایمانی نہیں ہے.
عوام کو کہتے ہیں 20,000 25,000 روپیہ لے کر ٹیکس ادا کرو. حیا نہیں آتا ان لوگوں کو, کوئی غیرت نہیں ہے, کوئی خدا خوفی نہیں ہے. ہم یہ پانی پیتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, یہ بجلی چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, ہم دوائی لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, ہم صابن خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. دنیا کی کون سی چیز ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے؟ 20,000 روپے کھانے والا بندہ, 50,000 روپے تنخواہ لینے والا, کون سا ٹیکس نہیں دیتا؟ لیکن یہ حرام خور 15 20 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں اور ٹیکس کچھ بھی نہیں دیتے, اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے, ہم قوم کے نمائندے نہیں ہیں, ہم قوم کے سفیر نہیں ہیں. سفیر بن کر قوم کی خون کو چوسنا یہ آپ کا فرض ہے. جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نحوست انسان تک محدود نہیں رہتی, پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. ایسی ایسی بیماریاں میں پیدا کر دیتا ہوں جن کا نام و نشان پہلے لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے نحوست. انسان کہتا کچھ نہیں ہوا, سیاستدان کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑے آدمی کو ایسی بیماری لگی, دنیا اس سے نفرت کرتی تھی, دنیا نفرت کرتی تھی, اور وہ بڑی بری موت جو ہے وہ مرا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, اپنی برائیوں کی وجہ سے. انسان کہتا کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دوں گا جن کا نام و نشان پہلی امتوں میں پایا ہی نہیں گیا. ایک چیز. دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی, وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. بڑی پتے کی بات بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا لوگوں سبق لیتے ہو فلموں سے, ڈراموں سے, قصے کہانیوں سے, ڈائجسٹوں سے اور ناولوں سے, کہتے ہو بڑے سبق ملتے ہیں, اور یہ ایک ٹکڑا میرا سن لو, ایک ٹکڑا, اس میں سبق ہی سبق بھرے ہوئے ہیں. فرمایا ایک ٹکڑا ہے, صرف ایک جملہ چھوٹا سا. جو قوم ماپ تول میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیتی ہے, نکمے سیب ڈال دے, اچھے بھی ڈال دیے, اور جب نکالنے ہیں تو اچھے نکال دیے, نکمے رہنے دیے. واللہ آپ تو سب تجربہ کار ہیں. کتنے ہی دکاندار, یہ عمران خان بے ایمانی نہیں کرتا, وہ اپنی جگہ پہ کرتا ہوگا, نواز شریف یہاں پہ نہیں کرتا, وہ اپنی جگہ پہ کرتا ہوگا. ہمارے ساتھ, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں. کتنے ہی دکاندار, ولی صاحب میں کچھ نکمی چیز ڈالتا ہوں, آئیے دیکھیے بہترین چیز ہے, یہ بہترین ہے, ڈال دیا. میں نے وہی دانا رب کعبہ قسم میں نے خود پکڑا, میں نے کہا یہ دے, یہ تو نے ڈالا ہے. میں نے کہا یہ نظر آ رہا تجھے کیا ہے؟ تیرے ریٹ میں سے میں نے کوئی پیسہ کم کروایا؟ جتنا ریٹ تو نے لگایا اتنا ہی لگا رہے ہو, اور تو کہہ رہا میں تو اچھے ڈال کے دے رہا ہوں, یہ کون سا دانا؟ نہیں مولوی صاحب نظر نہیں آیا. انسان کو غلطی ہو ہی جاتی ہے. پہلے کہتا انسان, میں انسان نہیں ہوں مولوی صاحب, میں بے ایمانی کرتا ہوں, میں بھی آپ کو اچھی چیز ڈال کے دے رہا ہوں, آپ ہاتھ نہ ماریں. لیکن اپنی مرضی سے بے ایمانی کر کے جو ہے وہ نکما فروٹ جو ہے وہ ڈال کے دیے جا رہا ہے. فرمایا جو قوم ماپ تول میں ڈنڈی مارنا شروع کر دے, یہ ساری ڈنڈیاں زرداری نہیں مارتا, ساری ڈنڈیاں عمران خان نہیں مارتا, ساری ڈنڈیاں نواز شریف نہیں مارتا, وہ بھی مارتے ہوں گے اپنی جگہوں پہ, لیکن میں اور آپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ ڈنڈیاں مارتے ہیں. فرمایا جب قوم ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کہتا ہے کچھ نہیں ہوا, میں نے کلو کی چیز جو ہے وہ 3 پاؤ بیچ دی, 3 پاؤ چیز دی ہے, پیسے کلو کے لے لیے, اور پائیا کر کے اتنا مال بن جاتا, ختم ہی نہیں ہوتا. میں, آپ جانتے ہیں فیصل آباد میں, مجھے بتلائیں ذرا کتنے پٹرول پمپ ہیں جہاں پہ تیل پورا ملتا ہے؟ خاص طور پہ کار والے جانتے ہیں, بسوں والے اور ٹرکوں والے جانتے ہیں کہ تیل کہاں پہ پورا ملتا ہے. یہ پٹرول سارے نواز شریف کے ہیں, عمران خان کے ہیں, یا زرداری کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ آپ کے اور میرے ہیں, ہم ہی میں سے چند ایک افراد ہیں. لیکن مشہور ہے فیصل آباد میں فلان جگہ پہ ہے, اس کا پیمانہ اچھا ہے, فلان جگہ پہ اچھا ہے. میں نے یہ قصہ ایک جگہ پہ بیان کیا تو وہ بعد میں ایک بندہ میرے پاس آ گیا, کہنے لگا میں ایک سافٹ ویئر انجینئر کو جانتا ہوں, وہ پٹرول پمپ والا, اس نے کہا ہمیں کوئی سافٹ ویئر بنا کر دیں جو ہم جو ہے وہ اس پٹرول پمپ کا جو مشین ہے اس کے اندر ایڈجسٹ کر دیں, تو یہ پہلا لیٹر تیل کا بالکل صحیح ڈالے, دوسرا تھوڑا سا کم کر دے, تیسرا اور کم کر دے, چوتھا اور کم کر دے, کوئی 40-50 لیٹر ڈلوائے
تو 50 لیٹر کی بجائے وہ 40-45 رہ جائے. ایک انجینئر کہنے لگا میں نے نہیں بنانا, دوسرا کہنے لگا میں, تیسرا کہتا 3 لاکھ روپے دو میں بنا دیتا ہوں. اس نے 3 لاکھ روپے لیا, بنا دیا. اس کی سونے پہ سہاگا, نور اللہ نور ہو گیا, موجیں لگ گئی. ہر گاہک سے جو ہے وہ 3-4-5 لیٹر 3-4-5 لیٹر 300 روپے کا لیٹر ہے, 5 لیٹر بھی کھا لیا تو 1500 روپیہ ایک گاہک سے پکڑا گیا. سارے دن میں کتنے پیسے کمائیں گے حساب ہی کوئی نہیں ہے. اتنی برکت, اتنی کامیابی, اتنی عزت. انسان کہتا ہے میرا تو کام بن گیا, اللہ نے تو مجھے بڑا زبردست کاروبار دے رکھا ہے, میں تو سحری بھی کروا دوں, کوئی مسئلہ نہیں, میری سحری بھی چلتی ہے, میری افطاری بھی چلتی ہے. فرمایا نحوست کیا ہے؟ یہ اس بندے نے مجھے بتلایا. نحوست یہ ہے, اسی کی بیٹی بیمار ہو گئی, سافٹ ویئر انجینئر کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کی جان اور روح پرواز ہونے کے قریب پہنچ گئی. بھاگا ڈاکٹروں کے پاس, اس کے پاس گیا, اس کے پاس گیا, اس کے پاس گیا. ڈاکٹروں نے رپورٹیں چیک کی, کہنے لگے ہماری سمجھ سے باہر ہے, رپورٹیں ساری کلیئر ہے, اس کے خون میں کوئی پرابلم نہیں, اس کے جگر میں کوئی پرابلم نہیں, اس کے گردوں میں کوئی پرابلم نہیں, اس کے ہارٹ میں کوئی پرابلم نہیں, اس کے دماغ میں کوئی پرابلم نہیں, سب ٹھیک ہے. بیماری کی نوعیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی, سافٹ ویئر انجینئر کو سمجھ آ گئی, اسے سمجھ آ گئی بیماری کہاں پہ ہے. بھاگا, مریض کو اسٹریچر پہ چھوڑ دیا, اندر کمرے میں چلا گیا, رونے لگا, یا اللہ غلطی ہو گئی ہے, اللہ میں نے جرم کیا ہے, اللہ میں نے زیادتی کی ہے, اللہ تو ایک دفعہ میری بچی کو زندگی دے دے, میں وہ سافٹ ویئر مٹا کے آؤں گا اور آئندہ ساری زندگی ایسا کام نہیں کروں گا. دعائیں مانگی, روتا رہا. جب یقین ہوا, باہر آیا تو بیٹی کو دیکھا, اس کی طبیعت پرسکون ہو چکی تھی, اسے سکون مل چکا تھا. بھاگا, موٹر سائیکل پکڑا, پیٹرول پمپ پہ پہنچا, وہاں پہ جا کے کہنے لگا یار میں نے آپ کا سافٹ ویئر بنایا تھا. کہنے لگا ہاں. کہتا اس میں ایک کام خرابی رہ گئی تھوڑی سی. کہا کیا؟ کہتا میں بتاتا ہوں, کوئی چیز تھی وہ میں صحیح کر دیتا ہوں. کہتے دیکھ لو. چلا گیا, جا کے سارا سافٹ ویئر ڈیلیٹ کر دیا اور ان کے پیسے ان کے متھے مارے, یا کہنے لگا میں تمہیں بعد میں بھیج دوں گا, میں نے سافٹ ویئر ڈیلیٹ کر دیا ہے, کسی سے بات نہ کرنا وغیرہ, میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گا. اور وہاں موٹر سائیکل بڑھائی اور بھاگ کے آتا. نحوست پھیلتی ہے. انسان کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, بے ایمانی کرنے سے, فراڈ کرنے سے, دھوکہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بعض لوگوں کو دنیا میں دکھا دیتا ہوں, کئی لوگوں کی عقل ہی ختم کر دیتا ہوں, ان کو سمجھ نہیں آتی. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے, جب کوئی قوم ماپ اور تول میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیتی ہے, اخذوا بالسنین, میں ان کو قحط سالی میں گرفتار کر دیتا ہوں. بارشیں جب ضرورت ہوتی ہے تو نہیں ہوتی, اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو خوب ہوتی ہیں. فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں, لوگ اپنے گھروں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, میں نے کیمیکل ملا کر دودھ بیچ دیا, 5 کلو دودھ 50 کلو بنا کر بیچ دیا, کیا ہو گیا, میرا تو کاروبار چمک نکلا ہے, میرے تو دن پھر آئے ہیں, میرے تو بچے برطانیہ پڑھنے چلے جا رہے ہیں. اور انسان سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. فرمایا اخذوا بالسنین, میں قحط سالی میں گرفتار کر لیتا ہوں. وشدت المعونہ, زندگی سخت کر دیتا ہوں, زندگی سکون سے نہیں بسر کر سکتے. وجور السلطان علیہم, لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے باریاں بنا رکھی ہیں, کبھی عمران خان, کبھی نواز شریف, کبھی زرداری, کبھی یہ باری باری آئی جاتے ہیں, یہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھیجتا ہوں, میں بھیجتا ہوں. جب تم ماپ اور تول میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہو تو جور السلطان, ظالم حکمران, میں تمہارے سروں پہ مسلط کرتا ہوں. یہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اپنے حالات کو تبدیل نہیں کرو گے. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, میں تو کامیاب ہو گیا, میں تو کامران ہو گیا, میری تو گاڑی بھی آ گئی, کار آ گئی ہے, بڑی نئی 0 میٹر آ گئی ہے, میں تو کامیاب ہو گیا. فرمایا ظالم حکمران, میں تمہارے پہ سروں پہ مسلط کر دوں گا, اور جب تک تم اپنی حالت کو چینج نہیں کرو گے میں تمہیں چینج نہیں کروں گا. ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم, تیسرے نمبر پہ اس حدیث میں فرمایا 5 چیزیں, بس میں اختصار کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم, جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے سے رک جاتی ہے, منع القطر من السماء, ان کی آسمان سے بارش رک جاتی ہے. یہ جتنے سیاستدان ہیں, جتنے بیوروکریٹ ہیں, جتنے تاجر ہیں, سارے زکوٰۃ دیتے ہیں. جن لوگوں نے بجلیاں چوری کر رکھی ہیں,
گیسیں چوری کر رکھی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے لینڈ لارڈ چوری کی بجلی کھاتے ہیں، چوری کی گیس استعمال کرتے ہیں، فری کے سارے سامان استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایسے بے ایمانیاں کرنے والے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی جان نہیں نکل جائے گی زکوٰۃ دیتے ہوئے؟ کتنے مسلمان تاجر ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ 96-97% لوگ جو ہے تاجر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر یہ سارے لوگ تاجر زکوٰۃ دیں، غلب کعبہ کی قسم پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی غریب رہے ہی نہ، لیکن زکوٰۃ دیتا ہی کوئی نہیں۔ جو دیتے ہیں چند ایک لوگ دیتے ہیں، اور وہ بھی دیتے کیا ہیں؟ افطار پارٹی لگی ہوئی ہے، سحری لگی ہوئی ہے۔ یہ زکوٰتیں سحری کے لیے ہیں، افطاری کے لیے ہے؟ جو مرضی آئے کھا جائے، جو مرضی آئے زکوٰۃ لے جائے۔ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے، آپ کو لگتی ہے، ہم بھی اس میں سے سحری کھاتے ہیں، ہم بھی اس میں سے افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ سحریاں اور افطاریاں زکوٰتوں کے لیے رکھی ہیں۔ اول تو دیتا کوئی نہیں، اور جو دیتا ہے وہ غریبوں کو دیتا ہی نہیں، وہ سحریاں کروائی جا رہا، نام میرا بن رہا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے، حاجی صاحب نے، مولوی صاحب نے سحری کا بڑا زبردست انتظام کر رکھا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں مولوی صاحب جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سحریاں کروا رہے ہیں۔ وہ زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو تلاش کرو، اس کا چولہا نہیں جل رہا، اس کا چولہا جلوا دو، اس کا بجلی کا میٹر کٹ گیا، اس کا میٹر لگوا دو، اس کے مکان کی چھت گری ہوئی ہے، اس کا مکان کی چھت بنوا دو، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس کے پاؤں کھڑے کر دو اس کو۔ آج غریب کو پیسے دینے پہ جان نکلتی ہے، یہ میرا کمی ملازم میرے برابر کھڑا ہو گیا۔ غریبوں کو کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا کو دیکھ لے تو مالک ناراض ہو جاتا ہے، ڈیوٹی سے اس کو چھٹی کرا دیتا ہے۔ تو کاٹن کے سوٹ پہن کے آ گیا، 2 ٹکے کا ملازم، تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ تیرے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں، اس کے سر پہ جو سینگ نظر نہیں آ رہا تجھے، وہ انسان نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج تو زکوٰۃ دینے والا اپنے بھائی کو سپورٹ کر، اس کو اتنا مضبوط کر دے، اگلے سال وہ کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ لیکن آج ہم نے دین کو مذاق بنا دیا ہے اور سارا کھلواڑ کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آفتیں ہی آفتیں اور مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانی ہے پریشانی، آزمائشیں ہی آزمائشیں، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قوم کی، پوری قوم کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اصلاح کے چانس نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق سے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں کسی کی زندگی بدلنے کے لیے۔ اگر کوئی ہے آئے مائی کا لال سامنے اور کہے یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی، دنیا بدلتی ہے بدلے، نہیں بدلتی نہ بدلے، میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ یا اللہ میں نیکی کی تصدیق کرتا ہوں، کل قیامت کا دن آنے والا ہے، میں نے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ سورج کے سامنے جب 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، پورا جسم میرا ننگا ہونا ہے، پاؤں ننگے ہونے ہیں۔ میں نے جب تک اپنے پیسوں کا، اپنی بولیوں کا، اپنے جملوں کا حساب نہ دے دیا، تو نے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں دینی۔ یا اللہ میں باز آیا، اب کیمیکل ملا دودھ نہیں بیچوں گا، اب جو ہے وہ زہریں ملا کر چینی میں اور چاولوں میں، اور جو ہے وہ یہ
چلیے بات کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. لگتا ہے یا تو زیادہ ہی باتیں پسند آ گئی، انہوں نے کہا اتنا ہی کافی ہے، ہضم ہو جائے تو یہ کافی ہے اتنا ہی. تو بہرحال میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی. 2 باتیں باقی ہیں. تو یہ آخری بات تیسری بات ذکر کر رہا تھا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش بند کر دیتے ہیں. فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، اگر زمین پہ چوپائے نہ ہوتے تو میں کبھی بھی زمین پہ بارش نازل نہ کرتا. جانوروں کی وجہ سے لوگوں کو بارش جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے. نمبر 4، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اور رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور دشمن جو ہے انہی کا مال جو ہے وہ چھین کر لے جاتے ہیں. آج پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ہمارے اوپر دشمن مسلط ہے. دنیا کی ہر سہولت پاکستان میں موجود ہے، اللہ کی ہر نعمت یہاں پہ موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ مقروض، سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ اہانت والے مسلمان بن کے رہ گئے. گیسیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں، اور یہ زمین کے اندر دھاتیں اور قیمتی خزانے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. سونے کی کانیں پاکستان میں جو ہے وہ دریافت ہوتے ہیں، لیکن لے کے کون جاتا ہے؟ باہر والے. سارے باہر کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک والے منگتے باہر سے قرضے جو ہے وہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو تم توڑ دیتے ہو، میں دشمنوں کو تمہارے سروں پہ مسلط کر دیتا ہوں. آج ہم سونا نکال کر چند روپے ٹکٹ جو ہے وہ کمیشن لے کر، سونا کہتے ہیں خاموشی سے لے جاؤ، بس چند روپے میری جیب میں ڈال دو، تم لے جاؤ. کوئی چائنا لے جاتا ہے، کوئی امریکہ لے جاتا ہے، کوئی برطانیہ لے جاتا ہے، کوئی دوسرا آگے لے جاتا ہے، اور ہم ہاتھ پھیلا کر کشکول لے کر جو ہے وہ امریکہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری مدد کر دو. ساری دولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، سائنسدان ہمارے ہیں، ڈاکٹر ہمارے ہیں، انجینئر ہمارے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو کیا ہے؟ توڑ رکھا ہے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ نے دشمنوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے. آخری بات آپ نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. جب کوئی لوگ قوم کتاب اللہ کے ساتھ فیصلے نہیں کرتی، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، جج حضرات ظالم کو عادل بنا دیتے ہیں، مظلوم کو مجرم بنا دیتے ہیں، جس نے جرم کیا ہوتا ہے اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جس نے جرم نہیں کیا ہوتا بے جرم انسان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آپس میں خانہ جنگی لگا دیتے ہیں. لوگ آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں، باہر کی ان کو فکر نہیں ہوتی. ہماری بڑے لوگ، ہماری ہی عوام کو کہیں پہ وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پہ وہاں پہ قتل کیا، کہیں وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، کہیں وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. اپنے ہی لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے. سیاستدان، بیوروکریٹ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ گچھم گچھا ہے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے تو بے ایمان، وہ کہتا ہے تو بے ایمان. ایماندار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ ووٹ ڈالے ہیں، ایک بندہ برسر اقتدار آ گیا ہے، اس کو بیٹھنے دو، اسے کام کرنے دو، اس کو سپورٹ کرو، اس کو مضبوط کرو کہ تم نے صحیح کام کرنے، غلط نہیں کرنا. لیکن وہ صحیح کرے غلط کرے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، میں جو کام کروں وہ صحیح ہے. وہ جب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے تو چور ہے، تو ڈاکو ہے. آپس میں ہی گچھم گچھا ہے. سیاستدان بھی، بیوروکریٹ بھی، یہ چھوٹے بڑے سب، ایک ایک مسجد والے، ایک ایک مدرسے والے، دو دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. مسجد کے اندر بھی کام ہوتا ہے، اگر میں کرتا ہوں تو بہت اچھا، ماشاءاللہ ہم نے یہ کام کر دیا، وہ کر دیا. دوسرا آ گیا، تو نے کیا ہے، سارا پیسہ ضائع کر دیا. ایسے ہی جو ہے وہ فضول ضائع، حساب ہی نہیں ہے اس کا. تو اپنے نام کے ساتھ کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، دوسرے کے نام کے ساتھ کام ہو جائے تو لڑائیاں پڑ جاتی ہیں. فرمایا یہ خانہ جنگی ایسے نہیں لگ جاتی.
سندھی، بلوچی اور پنجابی کے لڑائی جھگڑے یہ ایسے شروع نہیں ہو جاتے. یہ اس وجہ سے ہے جب قومیں جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتی ہیں. چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، زانی کو سزا نہیں دی جاتی، ڈاکو کو پکڑا نہیں جاتا، ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عدالتوں میں جو بے جرم مجرم ہیں وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جیلوں میں جان دے دیتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ پھر آپس میں خانہ جنگیاں لگا دیتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ پیش کیا ہے. لوگوں، برائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے. انسان کی اپنی ذات پہ نحوست پھیلتی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر انسان کے بیوی بچوں پہ نحوست پھیلتی ہے، اس سے بڑھ کر انسان کے رشتہ داروں پہ اور محلے اور کالونی پہ پھیلتی ہے، اور اس سے آگے پھیل کر پھر پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. انسان کہتا ہے بے ایمانی کرو، کچھ نہیں ہوتا، لوٹ مار مچاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کامیابی کا معیار یہی ہے، بے ایمانی کرو. سچ بولنے سے تو کاروبار نہیں چلتا، ایمانداری سے تو کاروبار نہیں چلتا. جس نے کاروبار کرنا وہ بے ایمان بن جائے وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسا تو نہیں. ہمارے ہاں تو وہ بالکل نیکام ہے اور وہ بالکل گیا گزرا ہے، ہماری لائن سے اس کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. جو آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے، اس لیے واپس آؤ. یہ ہم نے رمضان بھیجا ہے تمہاری طرف، اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. لوگوں، نیک بن جاؤ، نمازیں پڑھو، اعتکاف کرو، تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرو اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور کہاں کہاں پہ میں بغاوت کر رہا ہوں، کہاں کہاں پہ میں نافرمانی کر رہا ہوں. روئیے اس سافٹ ویئر انجینئر کی طرح، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے، یا اللہ میں نے زیادتی کی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، مجھے باز آ جانا چاہیے. باز آ جائیے. اگر آج بھی قوم ہماری واپس آنے کے لیے تیار ہو جائے، آسمان سے فرشتے مدد کے لیے آج بھی آ سکتے ہیں. وگرنہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو چکا ہے، بوسنیا میں، ایریٹریا میں کیا ہو چکا ہے، کہاں کہاں مسلمانوں کی لاشوں کو کیسے کاٹ کاٹ کر پھینکا گیا. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے. نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. رمضان میں اگر ہم برائی سے رکے ہیں تو آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکنے کی توفیق نصیب فرما دے، نیکیاں ہماری قبول کر لے اور نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بعد نیکی کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. اگر انسان ہونے کے ناحیے سے کبھی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، اللہ فوراً معافی مانگنے کی توفیق دے دے اور پھر واپس پلٹنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، حیاک اللہ، اللہم زد فزد. یہ تھے میرے استاد محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب. ماشاء اللہ بہت ہی ایمان فروز